لاہور پریس کلب میں ثانیہ وزیر آباد کے مبینہ ملزم نوید بشیر کے وکیل میاں داؤد پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. جا کر وقوع ہوگا، عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوگی، اور آج کے دن تک اعجاز چودھری صاحب سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا. ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی واقعہ ہونے جا رہا تھا، آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنے ہو رہا تھا. آپ پی ٹی آئی کی ان کا ایک نیریٹو کا سٹائل دیکھیں. جو کام انہوں نے خود کرنا ہوتا ہے یا کرنے کی ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کا یہ ڈھنڈورا خود ہی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیس کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکے. اسی کیس میں بھی ایسے ہی ہوا. آپ اعجاز چودھری صاحب کی ٹویٹ کو ملا کر پڑھ لیں، جے آئی ٹی کی رپورٹ کو دیکھ لیں، فورینسک سائنس ایجنسی کی رپورٹ کو دیکھ لیں. ان ساری چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو جے آئی ٹی کی ساری کارروائی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سارے کا سارا وقوع جو ہے وہ پلانٹڈ قسم کا وقوع تھا اور یہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا. ایک اور اہم بات آپ دیکھیں، کل پی ٹی آئی کے وزراء نے پریس کانفرنس کی، عمر سرفراز چیمہ صاحب نے اور فواد چوہی صاحب نے. انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں فلاں بات سامنے آ گئی ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں 2-3 شوٹر سامنے آ گئے ہیں. یہ انہوں نے لکھ دیا ہے. سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے وزراء نے خود سے ہی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی جس کا سربراہ عمران خان صاحب کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی وہ رپورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی، فواد چوہی صاحب کے پاس کیسے پہنچ گئی. وہ ابھی عدالت میں تو سبمٹ نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ صرف ایک ہی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کیس کے تمام ریمانڈ پیپرز جو ہیں وہ دیکھے اور ان کو پیروز کیا، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ جے آئی ٹی ساری کی ساری اپنی فائنڈنگ جو ہیں وہ زمان پارک میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کے وکلا کی مشاورت سے تیار کر رہی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے یہ وقوع جینون ہے، یہ واقع ہی ایسا ہے، تو آج بھی ان کے پاس عدالت نے ان کو موقع دیا کہ آپ جا کے اپنی ایف آئی آر درج کروائیں. یہ کیوں اپنی ایف آئی آر درج کروانے سے بھاگ رہے ہیں؟ ان کو جسٹس آف پیس نے حکم دیا کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ جا کے اپنا جو بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں وہ کروا دیں. یہ اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اپنا کراس ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں جا رہے. یہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سارا وقوع ان کا اپنا کریٹر تھا، ان کا اپنا پلانٹر تھا، تاکہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو جو ہے وہ دوام بخشا جا سکے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے. یہ ڈرامہ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اب دوسری بات، کل پی ٹی آئی کے وزراء نے اس کیس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، عدالت پر اثر انداز ہونے کے لیے عمران خان صاحب کے زخموں کا حوالہ دیا. آپ عمران خان صاحب کو تصور کریں کہ واپس اس کو کنٹینر پر کھڑا کریں اور وہاں سے مبینہ ملزم کی ڈائمنشن لے لیں اور گارڈ کے، آپ ان کے گارڈ کی بھی ڈائمنشن لے لیں. عمران خان صاحب کے اوپر اگر ان کو کوئی، ہم تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی بھی زخم آئے، وہ سارے زخم انہوں نے خود بنائے ہیں اور یہ ماہر ہے ہر طرح کی دو نمبری کرنے کے. تحریک انصاف سے بڑا پاکستان کے اندر دو نمبری کرنے والا ماہر کوئی نہیں ہے. ورنہ آپ یہ بات کسی بھی ذی شعور بندے کو ثابت کریں نا کہ ایک بندہ یوں فرنٹ میں کھڑا ہوا ہے اس طرف کو اور اس کی پنڈلیوں کے اوپر پچھلی سائڈ کے اوپر زخم کیسے آ رہے ہیں، وہ گولیوں کے شرح اس کو کیسے لگ رہے ہیں، وہ لگے ہی نہیں ہیں، وہ ہوا ہی نہیں ہے. اور چلے فرض کر لیں کہ اگر کوئی کنٹینر کا سریا یا راڈ کراس کر کے گزرا ہے تو اس کنٹینر کے اوپر بھی تو کوئی نشان ہونا چاہیے، وہ کوئی نشان نہیں ہے. تو پھر یہ عمران خان صاحب کو ہوا میں سے آ کے گولیاں تو نہیں لگ گئیں. ان کا خود یہ بیان ہے کہ وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں، 4-5 گولیاں ان کے کپڑوں میں سے گزر کے چلی گئیں. یہ کیسی ان کی پسندیدہ گولیاں تھیں جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے تو گزر رہی تھی، لیکن انہوں نے عمران اسماعیل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 8 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 7 گولیاں لگی ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں 4 گولیاں لگی ہیں. یہ ساری کنفیوژن کریٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈرامہ انہوں نے سارا کے سارا خود کریٹ کروایا ہے. ایک اہم بات، معظم گوندل کے قتل کا جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے. اس لیے ہم اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے، اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقوع کی کوئی ایف آئی آر کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے
اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے، کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں. اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے جس طریقے سے ٹائیگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. فورنزک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متنازع کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فورنزک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نوید جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائبلٹی شفٹ نہیں ہو رہی، تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور بات جے آئی ٹی کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نوید جو ہے وہ 3 نومبر کو پکڑا گیا. انہوں نے تسلیم کر لیا، اپنے پی ٹی آئی کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سند دی گئی، اس سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا. لیکن 29/11 کو جا کر جے آئی ٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس کے اوپر ناجائز اسلحے کی ایف آئی آر دے رہے ہیں. جے آئی ٹی کے سینئر پولیس آفیسرز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا، الٹا نقصان ہی ہوگا. جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے 1 مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا، موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس ساری کلیکٹ کی، موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے، آپ نے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ 30 دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی؟ بس آپ کا کوئی کوشچن ہے تو سر کوئی عدالت یا پی ٹی آئی جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی، وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں پی ٹی آئی کا کارکن اس کو گرفتار کر رہا ہے، یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے، ہم ان کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی والوں کے. لیکن آپ معظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اعجاز چودھری کی ٹویٹ جو ہے وہ ملزم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے. آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، اس کو اتنی ہی سزا دینی چاہیے. آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں. اور جب آپ فورنزک رپورٹ نے پی ٹی آئی کا سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ بے نقاب کر دیا. آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے، وہاں پہ جی تیسرا شوٹر موجود تھا، دوسرا شوٹر موجود تھا. اور بھائی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندے نے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ہے نہیں ہے. اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے بھاگ سکے، فرار اختیار کر سکیں. شیخ صاحب پی ٹی آئی والے جو ہے نا پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے. شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پی ٹی آئی والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فوراً کر دیتے ہیں گمراہ. آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے، وہ اسلحہ جب آپ نے فورنزک کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو وہ میچ کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی عمران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا. آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے، جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا. دیا آپ نے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جے آئی ٹی جو ہے وہ آپ کے اشعاروں کے اوپر ناچ رہی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر ضمنیاں لکھ رہی ہے، آپ کے کہنے کے اوپر ایویڈنس کلیکٹ کر رہی ہے، آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو عمران خان کے کنٹینر سے ایک فائر ہو رہا ہے؟ ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے. جے آئی ٹی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کا حصہ کیوں نہیں بنایا؟ دانستہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ جے آئی ٹی نے وہاں سے سی سی ٹی وی جب شوکت خانم میں عمران خان کو لایا گیا تھا تو جناح ہاسپٹل کی جو میڈیکل لیگل ٹیم تھی وہ وہاں پر گئی تھی اور اس نے ایک رپورٹ مرتب کی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا اور تبھی انکشاف ہوا تھا کہ ان کے دونوں ٹاپوں پر چھتوں کے ذرات اور 8 کے قریب تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جناح ہاسپٹل کی جو ٹیم تھی جو سرکاری طور پر بنی تھی اور کوئی ایم ایل سی ہوتی ہے اور اس کے بعد ہی یہ سارا پروسیس چلتا ہے، تو کیا آپ یہ بھی کہیں گے کہ جناح ہاسپٹل میں بنائی گئی جو ٹیم تھی وہ بالکل بوگس ہے، بالکل بے بنیاد ہے، بالکل جعلی ہے؟ جناح ہسپتال کی ٹیم کی میڈیکل رپورٹ کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا میڈیکل وہاں کے کسی سرکاری ہسپتال سے ہونا چاہیے تھا.
اور محترم سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی ڈائمینشن یہ ہے تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں, اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر. اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرے لگے ہیں, کوئی گولیاں لگی ہیں, تو وہ کنٹینر کے راڈز کو کراس کر کے ٹچ کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوں گی نا, تو کنٹینر کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے. اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں, ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی ماسٹر کے پاس چلے جائیں جو آرتھوں کے کام کرنے والے ہیں, وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے 13 زخم بنا دیں گے. میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے, کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے. ان کی پریس کانفرنس کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے, اور اس کیس میں یہ صرف گمراہی کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے. یہ قانون کے مطابق اپنے کیس کیوں نہیں چلانا چاہتے؟ چلائیں قانون کے مطابق یہ کیس. یہ استغاثہ دائر کر دیں, چلے فرض کر لیں یہ کہتے ہیں ہماری ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی, یہ جائیں جا کے استغاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں. شہادت لے کے آئیں, ایویڈنس لے کے آئیں, سزا کروا لیں. کنٹینر کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی وہاں نشان نہیں ہوا. میں نے خود دیکھا ہے کنٹینر پر جو چادر لگی تھی اس پہ ایک بلٹ کا سوراخ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہی بلٹ لگی ہو اور اس کے زخم ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ زخم. میں نے گزارش کی, میں کریکٹ کر دیتا ہوں, میں بھی میں غلط بول گیا ہوں. ایک نشان ہے تو عمران خان صاحب کو 8 گولیاں کدھر سے لگ گئی ہیں, وہ شرح کدھر سے آ کے لگ گیا, ساری دنیا جانتی ہے, ہر ایک نے دیکھا ہوا ہے. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ اپنے کیس فائل کا حصہ بنائی ہیں, وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے ایویڈنس کے اندر, کہ وہاں کے اوپر جو کنٹینر کے راؤنڈ اباؤٹ کے اندر جو وہ راڈز بنے ہوتے ہیں یا وہ جنگلہ بنا ہوا ہے, اس کو ایک خراش تک نہیں آئی. اور انہوں نے عمران خان صاحب عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ کپڑوں کے اندر سے 5 گولیاں گزار دیں. ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملزم سے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو جو ہیں وہ یہ اعترافی بیان ہے, اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیان موجود ہے, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری